السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے مزدوروں کے حقوق۔ ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6038 پر ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اس حضرت انس رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں تو ہمیں اس سے بڑی اگزامپل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کام کرنے والوں جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کا کیا معاملہ تھا۔ وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اپنے خدمت گزاروں سے ان کا کیسا معاملہ تھا، یعنی کہ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا، کوئی صحیح کام ہو جاتا یا کچھ بھی ہو جاتا تو وہ اف تک نہیں کہتے تھے، اور کام کر لیا یا نہیں کیا تو کبھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اپنے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کے معاملات میں ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور صاحب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک سٹوری ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا میں نے اس کو گالی دی، یعنی اس کو اس کی ماں سے غیرت اور عار دلائی۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں سے غیرت دلائی؟ بے شک تم ایسے آدمی ہو ابھی تک تم میں جہالت باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے، پر جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ خود کھائے تو اسے کھلائے، خود پہنے تو اسے بھی پہنائے۔ دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کو کرنے کو نہ کہو جو ان پر شاق گزرے، یا جو ایسے کام کی ان کو تکلیف، اور جو کوئی ایسا کام نہ کرو جو ان کو تکلیف پہنچے، اگر کر بھی لو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2545 پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہو ایسے ہی ان کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ضروریات کا، یہ کوئی بھی معاملہ ہے تو ان سے مانوس رہو۔ یہ نہیں کہ وہ تمہارے گھر میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کام کیا اور وہ چلے گئے، ان سے اس طرح منسلک رہو کہ جیسے وہ تم سے کمتر نہیں ہیں، وہ تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے جیسے بھائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور ہمیں مال دیا یا اس کو نہیں دیا، یا جو بھی معاملات ہیں یہ ہمارا حکم ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے معاملات اور تمہارے معاملات برابر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2227 پہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجر پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہے، وہ شخص جس نے کوئی مزدور رکھا، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے فرمایا جس نے کوئی مزدور رکھا، اجر پہ رکھا، اس سے کام بھی لے لیا لیکن اس کا معاوضہ اس کو نہیں دیا، تو آپ سے نے فرمایا میں اس کا مدعی بنوں گا۔ صحیح ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5460 پہ ہے، سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمے اسے کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5460۔ آپ سے نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی غلام ہے، وہ تمہارا کھانا بناتا ہے یا تمہارا کھانا لاتا ہے یا تمہاری مدد کرتا ہے تو کم از کم اگر تم اپنے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھلا سکتے تو اس کو 1-2 نوالے کھلا دو، کیونکہ اس نے اس کام کی مشقت کے لیے گرمی کھائی ہے، اس کے لیے اس نے اپنی
جان لگائی ہے، اس نے کوئی مشقت برداشت کی ہے، تو آپ سے حکم دیا کہ اس کو بھی کھلاؤ۔ مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث ابن ماجہ کی ہے، 2443 پہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ یعنی کہ آپ اگر اپنے مزدور سے، اپنے غلام سے کوئی کام کرواتے ہیں اور اس کے پیسے بھی ڈن کرتے ہیں، یعنی کہ بھی اب کام کمپلیٹ نہ ہوا لیکن پہلے اس کو مزدوری دے دو، یعنی کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 5164 پہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے ہر روز 70 بار معاف کرو۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے غلام، ایک صحابی پوچھ رہے ہیں ہم اپنے غلام کو کس قدر معاف کر سکتے، تو آپ نے فرمایا ایک دن میں اس کو 70 دفعہ، اگر وہ 70 دفعہ غلطی کرتا ہے اسے 70 دفعہ معاف کرو، اس کو اوف تک نہیں کہنا۔ اب ہم نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ہمارے اداروں میں کام کرنے والے جتنے بھی مزدور ہیں، جتنے بھی خادم ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنے ساتھ کھلایا جائے، پلایا جائے، پہنایا جائے، اور ان کو ہر طرح، ہر ممکن کوشش سے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی کسی بھی غلطی پہ معاف کر دیا جائے۔ اور سب سے مین بات کہ اگر ان کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، اگر وہ کوئی بزرگ ہے، وہ نہیں کام کر سکتا آپ کا وہ، تو آپ ان سے وہ کام مت کروائیں۔ اگر آپ کروا رہے ہیں تو خود بھی ان کے ساتھ لگیں اور ان کا اس کام کو کمپلیٹ کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔